سب سے دین کی باتیں سیکھنے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے ہم نبی کے پاس تشریف لائے تاکہ دین سیکھ لیں۔ صحابی کہتے ہیں فَأَقَمْنَا بِعِشْرِينَ لَيْلَةً، اور ہم 20 روز مدینے کے اندر گئے، ہم نے اللہ کے رسول سے دین سیکھا، دین کی تعلیم حاصل کی، اور 20 دن کے بعد ہمیں اپنے بیوی بچوں کی یاد آئی۔ صحابی کہتے ہیں ہمارے چہرے مرجھا گئے اور اللہ کے رسول سمجھ گئے کہ ہمیں اپنے گھروں کی یاد آئی۔ اللہ کے رسول صحابہ سے کہتے ہیں جو دین سیکھنے کے لیے مدینہ آئے میرے صحابہ تم 20 روز میرے پاس رک چکے ہو، اب ایسا کرو تم اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ، تمہاری بھی بیوی بچے ہیں، انہیں تمہاری یاد آ رہی ہوگی، تمہاری ضرورت ہوگی، ایسا کرو اب تم اپنے گاؤں لوٹ جاؤ، اپنی بستی چلے جاؤ، اپنے ملک چلے جاؤ، اپنے شہر چلے جاؤ، اور ایک کام کرنا، جو دین تم نے مجھ سے یہاں پر سیکھا ہے اس دین کو پھیلاتے رہنا، اس دین کی دعوت دیتے رہنا، اور جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز قائم کرنا، جو تم میں علم اور عمر کے اعتبار سے سب سے زیادہ بڑا ہو اسے اپنا امام بنا لینا، صلو کما رأیتمونی اصلی، اور اس طریقے سے نماز پڑھنا جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ چلا نماز ویسے پڑھنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، عمل ویسے کرنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور جو عمل جو نماز نبی سے ثابت نہ ہو میرے بھائی اس کو چھوڑ دیا جائے۔ ہم آپ سے یہ نہیں کہتے ہیں سینے پر نیت باندھو، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے ناف کے نیچے نیت باندھو، ہم آپ سے یہ بھی نہیں کہتے ہیں کہ رفع دین کرو یا نہ کرو، ہم آپ سے بس اتنا کہتے ہیں جس نبی پر ایمان تم لے کر کے آئے ہو اسی نبی پر ہم ایمان لے کر کے آئے ہیں۔ تم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور ہم نے بھی کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور اس کلمے کا مطلب یہ ہے نبی کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا، نبی کی بات کے آگے اپنی بات کو دیوار پہ مار دینا۔ آئے لوگوں جو نماز کا طریقہ ہمارے نبی نے بتایا ہے اس طریقے کو لے لیا جائے، اگر ہمارا طریقہ غلط ہوگا ہم چھوڑ دیں گے، کسی اور کا طریقہ غلط ہوگا وہ چھوڑ دے، کیونکہ فیصلہ نبی کے طریقے پر ہونا ہے۔ آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ معلوم یہ چلا عمل وہی کرنا ہے، وہی مقبول ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، ورنہ وہ عمل جو رسول کی سنت سے ثابت نہیں وہ اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں۔ ایک آدمی کو چھینک آئی، چھینک، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول، جب چھینک آتی ہے تو کیا بولتے ہیں؟ بولو کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کو چھینک آئی، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ صحابی ہے، انہوں نے سنا، اس کی طرف دیکھا، کہا یہ الحمدللہ تو ٹھیک ہے، اور والسلام علی رسول اللہ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ یہ تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ کہا اگر والسلام علی رسول اللہ کہہ دے تو غلط کیا ہے؟ غلط کیا ہے؟ کہا غلط ہے، صحیح نہیں، جو کام جیسے جس طرح نبی نے کیا ہے ہمیں ویسے کرنا ہے۔ میرے نبی نے اگر الحمدللہ بتایا ہے تو الحمدللہ تک ہی کہنا ہے، یہ ہے عمل ویسے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت امیر معاویہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے جب آدمی خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے تو اس کو سب سے پہلے حجر اسود کو بوسہ لینا ہے یا اس کا استلام کرنا ہے۔ آدمی دیکھو مثلا یہ خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک کونا یہ ہے، ایک یہ 4، تو پہلے تو آپ کو حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اور بوسہ نہیں لے پائے تو استلام کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ جب نکلیں گے تو یہ جو رکن یمانی ہے اس کا آپ کو بوسہ نہیں لینا بلکہ اس کا آپ کو استلام کرنا ہے۔ استلام کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا ہے، چھونا ہے، اور اشارہ کرنا ہے
اور اس کے بعد جو 2 رکن ہیں انہیں رکن شامی کہتے ہیں، ان کو نہ تو چومنا ہے، نہ ان کا استعلام کرنا ہے، اور نہ ان کا اشارہ کرنا ہے۔ حضرت امیر معاویہ طواف کر رہے ہیں، طواف میں سب سے پہلے انہوں نے حجر اسود کو بوسہ لیا، بوسہ لینے کے بعد رکن یمانی کا استعلام کیا، اور اس کے بعد رکن شامی کا بھی استعلام کیا۔ اور کرنا کیا ہے؟ حجر اسود کا بوسہ لینا ہے، اس کے بعد رکن یمانی کا استعلام، اور رکن شامی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا ہے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ نے رکن شامی کا بھی استعلام کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے دیکھا، فرمایا آئے معاویہ یہ کیا کر رہے ہو؟ آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا ٹھیک ہے، رکن یمانی کا استعلام کیا ٹھیک ہے، لیکن رکن شامی کا استعلام کیوں کر رہے ہو؟ امیر معاویہ نے لوجک دی۔ لوجک کیا؟ لوجک کہا جس طرح رکن یمانی ہے خانہ کعبہ کا حصہ ہے، رکن شامی بھی تو خانہ کعبہ کا حصہ ہے، اگر اسے چھو لیا تو اس کو چھونے میں کیا برائی ہے؟ میرے بھائیوں، عبداللہ ابن عباس نے جواب دیا تھا، آئے ہو امیر معاویہ، یہاں اچھائی اور برائی کی بات نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، ہمیں عمل ویسا کرنا ہے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے اپنی بات سے رجوع کیا، تو میرے بھائیوں عمل بھی وہی چلے گا، خانہ کعبہ کا استعلام بھی وہی چلے گا جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ مسلمانوں کا عمل ویسا ہونا چاہیے جو رب کے قرآن سے ثابت ہو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہو۔ اور سن لو، ہم اہل حدیثوں کے یہی تو اصول ہے، ایک رب کا قرآن ہے، ایک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور قرآن و سنت یہ اہل حدیثوں کی بنیاد ہے۔ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں اور رسول کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کو مانتے ہیں، اور جو رسول دے کر کے گئے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، ہم اس کو لے لیتے اس پر عمل کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہمیں عمل کیسا کرنا چاہیے؟ جو جناب محمد رسول اللہ کی سنت کے کسوٹی پر معیار پر ہو، ورنہ عمل کتنا اچھا کیوں نہ ہو، کتنا پیارا کیوں نہ ہو، عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کوانٹٹی کو نہیں، اللہ کوالٹی کو دیتا ہے۔ ایک بات بتاؤ، نماز پڑھنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ بولو، آپ کہیں گے اچھی چیز ہے، نماز پڑھنا کوئی بری چیز نہیں، لیکن جب سورج ڈوب رہا ہو اور سورج نکل رہا ہو نماز پڑھو، نہیں، درست نہیں ہے نماز پڑھنا۔ روزہ رکھنا اچھی چیز ہے بری چیز ہے؟ آپ کہیں گے اچھی چیز ہے۔ عید والے دن روزہ رکھنا، بقرعید والے دن روزہ رکھنا، اور ایام تشریق میں روزہ رکھنا حرام ہے، بھلے روزہ کتنا اچھا کیوں نہ ہو، لیکن عید، بقرعید اور ایام تشریق میں حرام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، تو عمل ویسا ہونا ہے جیسا نبی کی سنت سے ثابت ہے۔ قربانی کرنا کوئی بری چیز نہیں، کوئی بری چیز نہیں، لیکن بقرعید کی نماز سے پہلے قربانی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ جہاں جیسا جس طریقے کا جتنا عمل ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ امام کائنات سید العالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مسلمانوں تمہارا عمل بھی ویسا ہونا چاہیے، میرے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ مسلمانوں تم نام کے مسلمان رہ گئے ہو، تم نے ہمارے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو چھوڑا۔ ہمارے نبی نے صرف نماز پڑھنے کا ہی طریقہ نہیں بتایا، ہمارے نبی نے صرف روزے رکھنے کا ہی طریقہ نہیں بتایا، ہمارے نبی نے صرف اور صرف حج کرنے کا ہی طریقہ نہیں بتایا، یہاں تک کہ چپل اور جوتے پہننے کا بھی طریقہ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے۔ سنو، شاید آپ کو یہ باتیں بہت کم لوگ بتاتے ہوں، ہمارے اور آپ کے یہاں بڑی بڑی باتیں تو ہوتی ہے، سیاست کے خلاف گفتگو ہوتی ہے، ہمارے اور آپ کے یہاں سعودی عرب کے بارے میں اور ترکی کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی سنتوں کو کوئی جاننے کے لیے تیار نہیں۔ نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں سے سنت یہ ہے کہ آدمی جوتا اور چپل پہننے میں بھی نبی کا طریقہ اختیار کرے۔ ہم سب جوتے پہنتے ہیں، چپل پہنتے ہیں، جوتے کیسے پہنو؟ میرے نبی بتاتے
اذن تعال احدکم فلیبدأ بالیمین وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. جوتے پہننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، چپل پہننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. آئے لوگوں، جب تم چپل پہنو یا جوتے پہنو، اِذَن تَعَلَ أَحْدُكُمْ فَلْيَبْدَأْ بِالْيَمِينِ، تو دائیں پیر کو پہلے ڈالو، یعنی دائیں پیر میں جوتے چپل پہلے پہنو. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ، اور جب جوتے یا چپل اتارو تو بائیں پیر سے پہلے اتارو، بایاں پیر کا جوتا چپل پہلے اتارو. آئے مسلمانوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، یہ بتاؤ تم اس سنت پر کتنا عمل کرتے ہو؟ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جب آدمی گھر میں جائے تو بسم اللہ پڑھ لے، کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے، اور کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھ لے. آئے مسلمانوں، کیا تم اس سنت پر عمل کرتے ہو؟ نہیں میرے بھائیو، نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو اپناؤ. یہی تو نبی سے محبت ہے، اور نبی سے محبت ہی تو ایمان ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، سورۃ توبہ اٹھاؤ، سورۃ توبہ کے اندر 24 نمبر کی آیت، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. آئے نبی، آپ لوگوں میں اعلان کر دے، یہ بتا دے، آئے لوگوں، اگر تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے بھائیوں سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنی اولاد سے محبت ہے، اگر تمہیں اپنے رشتہ داروں سے محبت ہے، وہ اموال اقترفتموها، تمہیں اپنے مال و دولت سے بڑی محبت ہے، وتجارت تخشون کسادها، تمہیں اپنے بزنس سے محبت ہے، کہیں میرا بزنس خراب نہ ہو جائے، کہیں میرا بزنس بند نہ ہو جائے، مندی نہ آ جائے، ومساکن ترضونها، اور تمہیں اپنے مکانوں سے بڑی محبت ہے، اپنی کوٹھیوں سے بڑی محبت ہے. محبت کرو، غلط نہیں ہے، لیکن خبردار، اگر ان 8 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی محبت بھی اللہ کی محبت پر غالب آ جائے، رسول کی محبت پر غالب آ جائے، اللہ کے راستے میں دینے کی محبت پر غالب آ جائے، فتربصوا، تو تم انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، اللہ کے حکم کا انتظار کرو. میرے بھائیوں، اولاد سے محبت، ماں باپ سے محبت اسلام نہیں روکتا ہے، کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے سے. یہ 24 نمبر کی آیت، لوگ اہل حدیثوں کو 24 نمبر ہی کہتے. جی ہاں، 24 نمبر ہی ہے، کیونکہ قرآن مجید کی سورۃ توبہ کی اس آیت پر سب سے زیادہ عمل اہل حدیث ہے. تو دنیا 10 سے بس ہو جائے، لیکن ایک مومن اپنے ایمان پر قائم ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. اس صحابی کے بارے میں کون بتائے گا؟ نام میں پھر سے کوٹ کر دیتا ہوں، حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ. کون بتائے گا یہ انصاری ہے یا مہاجر؟ کوئی ایک آدمی بتا سکتا ہے بھائی، یہ صحابی انصاری ہے یا مہاجر ہے؟ سعد بن ربیع؟ نہیں، کوئی جواب نہیں. مسلمانوں، یہ ہمارا حال ہے. ابھی میں آپ سے سوال کروں، بتاؤ شاہ رخ خان کا نام جانتے ہیں؟ ہاں، اس کی لاسٹ ٹائم کی فلم کون سی؟ آپ لوگ مسکرا رہے، لگتا دال میں کچھ کالا ہے. سب جانتے ہیں. ابھی پوچھ لو اس کے بیٹے کا کیا نام ہے، وہ بھی بتا دیں گے. مسلمانوں، یہ ہمارا حال ہے. ہم صحابہ کے نام نہیں جانتے ہیں، ہم صحابیات کے نام نہیں جانتے ہیں، ہم اللہ کے رسول کے بیٹے اور بیٹیوں کے نام نہیں جانتے ہیں. یہ مسلمانوں کا حال ہے. مسلمان بڑی بڑی کتابیں لکھ گئے، آج کے مسلمان اپنے رسول کے صحابہ کا نام نہ جانے. حضرت سعد بن ربیع انصاری صحابی ہے، اور عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول نے اس صحابی کے ساتھ ان کا بھائی چارہ قائم کیا تھا. سعد بن ربیع، غزوہ احد کا موقع ہے، لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں.
اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا جاؤ سعد بن ربیع کو تلاش کر کے لاؤ، کہیں مل نہیں رہے۔ ایک صحابی گئے، میدان احد کے اندر دیکھ رہے ہیں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، خون پڑا ہوا ہے، گردنیں کٹی ہوئی ہیں، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، سعد بن ربیع کا پتہ نہیں چل رہا ہے۔ آواز لگائی، اے سعد بن ربیع تم کہاں ہو؟ اگر میری آواز سن رہے ہو تو مجھے جواب دو۔ پورے میدان احد کے اندر سناٹا۔ اس صحابی نے پھر آواز لگائی، آئے سعد بن ربیع مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے، اگر تم میری آواز سن رہے ہو تو آواز دو۔ حضرت سعد بن ربیع نے کی آواز میں آواز دی۔ وہ صحابی حضرت سعد بن ربیع کے پاس جاتے ہیں، دیکھتے ہیں سعد بن ربیع اپنی زندگی کی آخری سانسیں گن رہے ہیں، اور ان کی زبان پر جو جملے نکلے وہ یہ تھے، جاؤ میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میرا سلام کہنا، اور میری قوم سے انصاریوں سے جا کر کے کہہ دینا، آئے انصاریوں اگر نبی شہید کر دیے جائیں اور انصاریوں میں سے کوئی ایک بھی زندہ رہے، آئے انصاریوں تو تم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ تم نے لیلۃ العقبہ میں وعدہ کیا تھا نبی کی حفاظت کرو گے، آئے انصاری ہو اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی زندہ رہے اور اللہ نہ خواستہ اگر نبی شہید کر دیے جائیں تم اللہ کی بارگاہ میں کون سا جواب دو گے؟ آئے مسلمانوں، یہ صحابہ کی محبت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کا پیار ہے۔ آج مجھے بتاؤ تمہارے اندر کتنا نبی سے محبت، نبی کا پیار ہے؟ میرے بھائیوں، نبی کا کام آتا ہے تو ہم جھوم جاتے ہیں، اور جب نبی کا کام آتا تو بھول جاتے ہیں۔ بس اتنی ہی محبت نبی کی ہے، نبی کے نام پر نعرے لگا لو، یا رسول اللہ کانفرنسیں کر لو، اور 12 ربیع الاول کے موقع پر روڈ جام کر دو، اتنی ہی محبت ہے۔ میرے بھائیوں، محبت کا مطلب یہ ہے جو نبی سنتیں دے کر کے گئے ہو ان سنتوں پر عمل کیا جائے۔ نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے جو دین نبی بتا کر کے گئے اس دین پر چلا جائے، یہ نبی سے محبت ہے۔ آئے مسلمانوں، تمہارے عمل ویسے ہونا چاہیے جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو۔ عمل وہی مقبول ہے جو رسول سے ثابت ہے، اور جو عمل رسول سے ثابت نہیں وہ عمل من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اگر سنت سے ثابت نہیں تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ تو عملی میدان میں آگے اپنی مسجدوں کو آباد کرو، اپنے مدارسوں کو آباد کرو۔ پہلے لوگوں کی نگاہیں مسجدوں پر رہتی تھی، یہاں دہشت گردی کی تعلیم ہوئی، لیکن ہم مسجدوں سے ہٹ کر مدرسوں پہ چلے گئے۔ کیوں؟ دنیا جانتی ہے مسجد کے ممبر پر ولولہ انگیز تقریر کرنے والا مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے۔ دنیا جانتی ہے بڑے بڑے اسٹیجوں پر تقریر کرنے والا مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے، حافظ قرآن مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے، قاری قرآن مدرسے سے پڑھا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر اسلام کے احکامات بتانے والا مفتی مدرسوں سے پڑھا ہوتا ہے، قاضی مدرسوں سے پڑھا ہوتا ہے۔ اسی لیے اگر اسلام کو برباد کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو برباد کرنا ہے تو مدرسوں کو ختم کر دو۔ لیکن میرے بھائیوں، وہ یہ بھول گئے کہ شداد آیا، قارون آیا، فرعون آیا، اتنے لوگ آئے، ابو جہل آیا، یہ بھی اسلام کا کچھ نہ بگاڑ سکے، تو بھلا یہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے اسلام کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، مسلمان تو برباد ہو سکتا ہے، مسلمان تو قتل ہو سکتا ہے، مسلمان صفحہ ہستی سے مٹ سکتا ہے، لیکن اسلام باقی ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک باقی رہے گا۔ مسلمانوں، اپنے اندر ایمان پیدا کرو، اپنے عمل اپنی مسجدوں کو آباد کرو، عملی میدان میں آگے آؤ۔ میرے موضوع کا دوسرا رخ یہ ہے کہ مسلمان کے اخلاق کیسے ہونے چاہیے۔ اخلاق تلوار گردن تو کاٹ سکتی لیکن دل نہیں جیت سکتی، تلوار گردن تو جھکا سکتی ہے لیکن دل کون جھکا سکتا ہے؟ میرے بھائی کو اخلاق ہوتا ہے۔ انسان کی سب سے بڑی خوبصورتی اس کی اخلاق۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کے کلکتہ کی بات بتاتا ہوں۔
1901 کے اندر ہندوستان کا جو وزیر اعظم تھا چرچل، کلکتہ کے اندر ایک کانفرنس تھی، اور اس کانفرنس میں چرچل نے کہا کہ غالباً 1839 کے اندر جب انگریزوں کی حکومت تھی اور ملک تنگ حالی سے گزر رہا تھا، ملک کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو اس وقت کا جو گورنر تھا اس نے سوچا کہ تاج محل کو توڑوا کر اس کے پتھروں کو بیچ دوں اور جو اس سے پیسہ ملے گا ملک کی حالت سدھر جائے گی۔ لیکن ہندو اور مسلمانوں نے ایسا ہونے نہیں دیا، انہوں نے روکا، جلوس نکالے کہ تاج محل کو توڑا نہیں جائے گا۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا کرو، تاج محل کو مسمار کر دو۔ ہندو مسلمان ایک ہو گئے، کہا نہیں، ہماری گردنیں کٹ جائے لیکن تاج محل کے پتھر بھی ہم کٹنے نہیں دیں گے۔ اخبار کے اندر نکلا کہ ہندو اور مسلموں کے اتحاد نے تاج محل کو بچا لیا، لیکن حقیقت یہ نہیں۔ جانتے ہو حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ تاج محل کی خوبصورتی نے تاج محل کو بچا لیا۔ جس طریقے سے تاج محل کی ہر چیز خوبصورتی ہوتی ہے، مسلمان کا تاج محل اور مسلمان کی چمک اس کے اخلاق ہے۔ اگر اخلاق ہے تو سب کچھ۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس کائنات کے اندر سب سے عمدہ اخلاق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ آپ اخلاق کے حدود کو، اخلاق کی باؤنڈریوں کو پار کر چکے ہیں۔ آپ اتنے عمدہ اخلاق والے کہ آپ نے اپنے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اسلام تلوار کے ذریعے نہیں پھیلا، اسلام تو اخلاق کے ذریعے پھیلا ہے۔ اسلام جو پھیلا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی وجہ سے پھیلا ہے۔ ایک آدمی تھا، نام تھا اس کا سمامہ بن اسال، پکڑ کر کے لایا گیا، صحابہ نے پکڑ لیا، اسلام کا دشمن تھا، کافر تھا، صحابہ کو ستایا کرتا تھا، نبی اکرم کو گالیاں دیا کرتا تھا۔ صحابہ نے پکڑ لیا اور پکڑ کر مسجد نبی کے ستون میں باندھ دیا۔ اللہ کے نبی کو پیغام بھیجا گیا، ہم نے آپ کے دشمن کو پکڑ لیا ہے۔ اللہ کے نبی آئیے اور اس دشمن کو دیکھ لیجئے۔ اللہ کے نبی آتے ہیں، صحابہ سے سب سے پہلا سوال کیا، آئے میرے صحابہ یہ بتاؤ تم نے کھانا دیا ہے، پینا پانی وغیرہ دیا ہے؟ کہنے لگے اللہ کے نبی کھانا بھی دے دیا، پانی بھی دے دیا۔ کہا مارا تو نہیں؟ کہا اللہ کے نبی ایک تھپڑ بھی نہیں مارا ہے۔ اللہ کے نبی سمامہ سے کہتے ہیں آئے سمامہ بتاؤ کیا کیا جائے، چھوڑ دیا جائے یا تمہیں تمہاری سزا دی جائے؟ سمامہ جواب دیتا ہے ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم لا منعم۔ آئے محمد میں آپ کا دشمن ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا دشمن ہوں اور آپ کے قتل کا ارادہ لے کر کے آیا تھا۔ آئے محمد اگر آپ قتل کرنا چاہیں تو قتل کر دیں، لیکن اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں، یہ آپ کا احسان ہوگا، اور آج کے بعد میں کبھی آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا۔ ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم لا منعم، اگر مارنا چاہیں تو مار دیں اور اگر چھوڑنا چاہیں تو چھوڑ دیں۔ میرے بھائی یہ زمین گواہ ہے، یہ آسمان گواہ ہے، یہ چشم فلک گواہ ہے۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں آئے میرے صحابہ سن لو، میں سمامہ کو چھوڑ دیتا ہوں، میں سمامہ کو رہا کر دیتا ہوں۔ سمامہ کہتا ہے مجھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ کو دیا، لیکن میرے دل کو نبی نے قید کر لیا۔ جب نبی نے مجھے چھوڑا میں گیا مدینے کے کنویں سے، میں نے غسل کیا اور غسل کر کے امام کائنات کی بارگاہ میں آیا، کہا آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑا تو تب تھا جب میں نے آپ کے اخلاق نہیں دیکھے تھے، میں نے آپ کو دیکھ لیا، میں آپ کو سمجھ گیا، اب میں یہاں پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ مجھے بتاؤ یہ اخلاق ہے؟ آئے مسلمانوں، آج تمہیں شرم آنا چاہیے، تمہارے اخلاق تو ایسے ہیں ایک غیر مسلم دیکھ لے وہ اسلام سے متنفر ہو جائے۔ آج ایک غیر مسلم اگر تمہارے اخلاق کو دیکھ لے وہ اسلام کو برا بھلا کہنے لگے۔ آج ہمارے اخلاق اتنے زیادہ خراب ہو گئے،
وہ مسلمان تھے کہ یہودی جب کئی سفر پہ جایا کرتے تھے وہ اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمان کے گھر میں چھوڑا کرتے تھے. ان کو معلوم ہے مسلمان اپنی جان تو دے دے گا لیکن میری عزت، میری بیٹی کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے گا. آئے مسلمانوں، آج تم نے اپنا کیا حال بنا رکھا ہے. وہ مسلمان تھے، ان کا اخلاق تو ایسا تھا. ایک آدمی ایک مسلمان کے پاس سودا لینے کے لیے آیا، سامان لینے کے لیے آیا، کہنے لگا مجھے کچھ سامان دے دو. وہ مسلمان کہتا ہے سامان تو میرے پاس ہے، اچھی کوالٹی کا ہے، میں تمہیں دینے کے لیے بھی تیار ہوں، لیکن میرا سامنے بیٹھا ہوا میرا پڑوسی صبح سے اس کا بھی کوئی سامان نہیں بکا ہے، اس کی پہنی بھی نہیں ہوئی ہے اور مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. اگر وہ ایسے ہی اٹھ گیا اس کے بچے کیا کھائیں گے؟ آئے میرے بھائی ایسا کرو، جاؤ تم اس کے پاس سے جا کر سامان لے لو، مجھے چھوڑ دو، کل لے لینا. آج اس کے پاس سے جا کر سبزی لے لو، آج وہاں سے چاول لے لو، وہاں سے آٹا لے لو. اس آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ غیر مسلم تھا، کہنے لگا سامان تو میں اس سے لے لوں گا لیکن ایمان تجھ سے لینے آیا ہوں، مجھے کلمہ پڑھاؤ. اس نے کلمہ پڑھایا اور یہاں بھی مسلمان ہو گیا. دنیا کی تاریخ اور ہسٹری گواہ ہے اسلام صرف اخلاق سے پیدا ہے. بھائیو مسلمانوں، اگر تمہارے اندر یہ اخلاق نہیں ہوں گے آج غیر مسلموں کو دین سے تکفیر کر دو. ہمارے یو پی کے اندر ایک ہندو اسکالر ہے، ان کا نام ہے شنکراچاریہ. میری ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی پہلے. اس کتاب کا نام تھا اسلام آتنک، یعنی اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کتاب لکھی اسلام دادرش، یعنی اسلام کو شانتی کا مذہب. ان سے سوال کیا گیا اس بچے کو بھی ہٹا دیں. محض 15 منٹ ہمارے پاس ہے میرے بھائیوں، 15 منٹ کے لیے شانتی کا ماحول